راشد بولا، ارے جمشید تم مچھردانی سے باہر کیوں سو رہے ہو؟ جمشید بولا، مچھروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ سمجھیں گے کہ میں مچھردانی کے اندر ہوں۔ دو گپی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، ایک دفعہ میں اتنے ٹھنڈے ملک میں گیا جہاں موم بتی کی آگ بھی جم جاتی تھی۔ دوسرے نے کہا، چھوڑو یار، ایک دفعہ میں اتنے برفانی ملک میں گیا جہاں منہ سے باتیں کرتے وقت آواز کی بجائے برف کے گولے باہر آتے تھے، پھر ان برف کے گولوں کو گرم کرتے تب کہیں جا کر بات کی سمجھ آتی تھی۔ ایک صاحب کے یہاں 3 نوکر تھے، ایک کا نام کھارا، دوسرے کا نام باسی اور تیسرے کا نام مہنگا۔ ایک دفعہ ان کے یہاں ایک مہمان تشریف لائے۔ صاحب نے نوکروں سے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرواؤ۔ جب مہمان کھانے کی میز پر بیٹھے تو صاحب نے کہا، کھارا پانی لے آؤ۔ مہمان نے کہا، نہیں، مجھے پیاس نہیں لگ رہی۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے کہا، باسی کھانا لے آؤ۔ مہمان یہ سن کر میز پر سے اٹھے اور کہنے لگے، مجھے بھوک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ پھر صاحب نے کہا، مہنگا رکشہ لے آؤ۔ یہ سن کر مہمان رفو چکر ہو گیا۔ ماسٹر صاحب کلاس میں بچوں کو دودھ کے فائدے بتا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بچے سے پوچھا، اچھا بھائی عمران، ایسی 6 چیزوں کے نام بتاؤ جن میں دودھ ہوتا ہے۔ عمران سوچتے ہوئے بولا، دہی، کھیر، آئس کریم اور 3 بھینسیں۔ جلسے میں کونسلر نے تقریر کرنی تھی۔ باری آنے پر تقریر شروع کی اور کہا، اب ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے، جو ہوا سو ہوا، بس آنے والے مستقبل کو یاد رکھیں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب اٹھے اور بولے، میرے 60 روپے نہ بھولنا جو تم نے منگل کو آٹا لینے کے لیے ادھار مانگے تھے۔ مگر امی، میں دریا میں نہانے کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ امی بولی، بیٹے پانی بہت گہرا ہے۔ بیٹا بولا، مگر ابو بھی تو وہیں نہا رہے ہیں۔ امی بولی، تیرے ابو کی اور بات ہے، ان کا بیمہ ہو چکا ہے۔ کرایہ دار مالک مکان سے بولا، دیکھیں محترم، مکان کی ساری چھتیں ٹپک رہی ہیں، کمروں میں، برآمدے میں، آنگن میں، سب جگہ پانی رکا ہے، میری مرغیاں بھی ڈوبی جا رہی ہیں۔ مالک مکان نے مشورہ دیا، مگر جناب آپ بطخیں کیوں نہیں پال لیتے؟ گاہک درزی سے بولا، پتلون کی سلائی کتنی لیتے ہو؟ درزی بولا، 50 روپے۔ گاہک حیرانگی سے بولا، اتنی سلائی؟ اچھا نیکر کی سلائی کتنی لیتے ہو؟ درزی بولا، 10 روپے۔ گاہک بولا، تو آپ نیکر ہی سی دیں، ذرا لمبی 125 انچ رکھ دینا۔ ایک ماں ماہر نفسیات سے بولی، پروفیسر صاحب، میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سخت پریشان ہوں، وہ مٹی کے لڈو بنا بنا کر کھاتا ہے۔ پروفیسر بولا، فکر مت کریں، بڑا ہونے پر یہ عادت ختم ہو جائے گی، صبر کریں۔ ماں بولی، میں تو صبر کر لوں گی، مگر اس کی بیوی رو رو کر پاگل ہو رہی ہے۔ میاں بیوی خریداری کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ میاں دل میں حساب لگا رہا تھا کہ کل کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اسی لمحے بیوی نے آسمان پر 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر شوہر سے کہا، ڈارلنگ دیکھیں چاند کتنا خوبصورت ہے۔ شوہر نے جل کر کہا،
بیگم بس کرو، اس سے اگلی تنخواہ پر خرید لینا۔ پٹھان نے اپنے دوست کو بتایا، میں نے اپنے والد کی سالگرہ پر ان کو ایک عجیب و غریب اور حیران کن تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوست نے پٹھان سے پوچھا، ذرا میں بھی تو سنوں کہ وہ تحفہ کیا ہے۔ پٹھان بولا کہ میں نے جتنا قرض ادا کرنا ہے اس کا بل والد صاحب کو بطور تحفہ پیش کر دوں گا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ دودھ والے نے گھنٹی بجائی، اندر سے طوطے کی آواز آئی، کون ہے؟ دودھ والے نے کہا، دودھ والا۔ طوطے نے پھر پوچھا، کون ہے؟ دودھ والے نے پھر جواب دیا، دودھ والا۔ آخر بار بار ایک ہی سوال سے تنگ آ کر دودھ والے نے پوچھا، آخر تم کون ہو؟ طوطے نے کہا، دودھ والا۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا، میں اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہوں۔ دوست بولا، کیوں؟ وہ شخص بولا، جھوٹ بہت بولتی ہے۔ دوست بولا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ شخص بولا، اس نے آج صبح مجھے بتایا کہ وہ کل رات اپنی سہیلی کے ہاں سوئی تھی، حالانکہ اس کی سہیلی کے ہاں پچھلی رات میرا قیام تھا۔ استاد پپو سے بولا، کل تم اسکول کیوں نہیں آئے؟ پپو بولا، جی کل میں بیمار تھا۔ عمر بولا، سر یہ تو کل سائیکل پر جا رہا تھا۔ پپو بولا، وہ تو میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا تھا۔ ایک چھوٹے قد کی عورت سے جس کا شوہر بہت ہی لمبا تھا، اس کی سہیلی نے پوچھا، تم نے اتنے لمبے آدمی سے کیوں شادی کی؟ چھوٹے قد کی عورت نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ مجھ سے جب بھی بات کرے اپنی گردن جھکا کر کرے، اور میں جب بھی بات کروں گردن اٹھا کر بات کروں۔ ایک دیہاتی کے پاس ایک انگریز مہمان بن کر ٹھہرا۔ دیہاتی نے مکی کی روٹی پر ساگ رکھ کر دیا۔ انگریز نے ساگ کھا کر روٹی واپس کر دی اور کہا، یہ اپنی پلیٹ لے لو۔ ایک بہرا ایک دکان پر گیا اور اس نے دکاندار سے ایک گلاس کی قیمت پوچھی۔ اتفاق سے دکاندار بھی بہرا تھا۔ دکاندار نے کہا، یہ گلاس 5 روپے کا ہے۔ گاہک نے کہا، میں یہ نہیں معلوم کر رہا ہوں کہ یہ کانچ کا ہے، قیمت بتاؤ۔ دکاندار نے چلا کر کہا، 5 روپے کا ہے۔ گاہک سمجھ کر بولا، 3 کا ہوگا، 5 کا نہیں۔ دکاندار نے غصے سے کہا، 3 کا نہیں، کانچ کا ہے۔ 4 بے وقوف کہیں جا رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے بے وقوف نے دوسرے سے پوچھا، گولی تمہیں تو نہیں لگی؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں۔ پھر تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی کہا نہیں۔ اس پر وہ خود ہی زمین پر گر پڑا اور بولا، پھر مجھے ہی لگی ہوگی۔